انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام کی جو بے شمار خوبیاں ہیں ان میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ معتدل دین ہے، افراط و تفریط سے بچتا ہے، ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، نہ اس طرف جھکتا ہے نہ اس طرف جھکتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ انسان کو جو خوبصورت تعلیمات دین اسلام نے دی ہیں ان کی بنیادی اور اہم خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، معتدل درمیانہ اور خوبصورت دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم درمیانی امت ہو۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرف بعض اوقات بہت زیادہ جھکاؤ کر لیتے ہیں۔ لازمی بات ہے جب ایک طرف جھکاؤ ہوگا کہ دوسری طرف سے صرف نظر ہو جائے گی، تو مبالغے سے بچنا، معتدل رہنا ہر کام میں بڑا ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر رزق میں وسعت عطا کرے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے وسائل عطا کرے تو پھر حکم یہ ہے کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، معتدل طریقوں کے ساتھ اپنے اخراجات کا تعین کرو۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کمانا ایک فن ہے، ذرائع آمدن بڑھا لینا ایک کمال ہے، اور مختلف کاروبار کرنا، سائیڈ بزنس کرنا یہ شاید کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن دانشور یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ کہتے ہیں، بڑے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ کمانے سے زیادہ مشکل فن بھی اسے لگانا ہے۔ اصل فن یہ ہے، اصل کمال یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کا تعین کریں۔ 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں ضروریات، ایک بہت ضروری، ایک ضروری اور ایک غیر ضروری۔ بہت ضروری کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا، 2 وقت کا کھانا چاہیے، رہنے کو گھر چاہیے، انسان بیمار ہے تو اسے دوائی چاہیے، یہ بہت ضروری چیزیں، ان کے بغیر گزارا۔ اور کچھ چیزیں صرف ضروری ہوتی ہیں، بہت ضروری نہیں ہوتی۔ مثلا عید آ گئی تو نئے کپڑے چاہیے، کوئی شادی آ گئی تو نیا لباس چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے پر بہت ضروری نہیں ہوتا۔ جب تک انسان جوان ہوتا ہے تو یہ ضروری لگتا ہے، اور جب تھوڑے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ ضروری محسوس کہنے تو بچیاں نے لیلا میرے نوے نے ابھی عید پہ ہی تو خریدے تھے، تو یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری۔ ایک غیر ضروری ہے بلا وجہ، یعنی کپڑوں کا ڈیزائن بدل گیا ہے، یعنی کپڑے موجود ہیں، الماری بھری ہوئی ہے لیکن پہننے والے نہیں، کئی تقریبات پہ میں نے پہلے بھی پہن لیے، تو یہ غیر ضروری ہے۔ غیر ضروری سے بچنا بڑا ضروری ہے، یہ غیر ضروری سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ خواہشات قیامت میں پوری کرنا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ خواہشات قیامت میں پوری کرنا، دنیا میں صرف ضروریات پوری کرو۔ وہ جو اندر تمہارے جنون اٹھتا ہے کہ یہ خواہش بھی پوری ہونی چاہیے، یہ خواہش وہ جنت میں پوری ہوگی، تم کسی چیز کی طلب کرو گے وہ پہلے سے تمہارے لیے تیار ہوگی۔ لیکن یہاں تھوڑا سا معتدل، لیکن اسراف سے بچنا ہے، کنجوس نہیں ہونا، یعنی جہاں لگانے چاہیے وہاں بھی نہ لگانا، یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے، اس سے دین منع کرتا۔ لیکن بلا وجہ کا اسراف کرنا، دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یعنی آپ صرف پیسے ہی ضائع کر رہے تھے، آپ صرف پیسے ہی زیادہ لگا رہے تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا انہو لا یحب المسرفین،
بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ تم مت سمجھنا کہ میں نے صرف پیسے ضائع کیے ہیں یہ کوئی بری بات ہی نہیں. فرمایا یہ جو تم نے پیسے ضائع کیے ہیں تو یہ تم نے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا. تم اپنے کریم رب کی رضا والا کام نہیں کر رہے، محض پیسہ ہی نہیں ضائع ہوا. یہ ایک روحانی مسئلہ ہے کہ تمہیں فضول کاموں سے بچنا چاہیے. آپ کے پاس جتنا بھی ہے کیا حرج ہے، بڑی جگہ ہیں لگانے والی، آپ اللہ کے راستے میں لگائیں، آپ غریبوں پر خرچ کریں، آپ بیواؤں کی مدد کریں، آپ کسی دین کے کام میں لگا لیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ مال بھی ہو تو اس وقت بھی اسے ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں نا ہوتا ہے ضائع بعض لوگوں کے پیسے. اور ایک تھوڑی دیر کے لیے رک کے یہ بھی سمجھیے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت عروج پہ تھے مالی طور پر، لیکن وہ پھر زوال پذیر ہوئے. کہیں نہ کہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا کی تھی، لیکن پھر وہ کیوں زوال پذیر ہوئے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، بیکار بڑا لٹایا. بعد میں وہ شکوے کرتے ہیں میں نے فلانے کو بھی دیا، میں نے فلاں کو بھی دیا، میں نے فلاں کی مدد بھی کی. تو کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے جناب کیوں کی آپ نے بلا وجہ؟ فلاں کی شادی پہ میں اتنے دے آیا، کیوں دے آئے آپ نے قدر ہی نہیں کی، اللہ نے آپ کو دیا تھا. آپ کو ضرورت کی جگہ پہ لگانا چاہیے. خرچ اگر کرنا چاہیے تھا تو دیکھنا چاہیے تھا کسی مسکین یتیم ضرورت مند کی مدد کرتے. آپ نے بس وہ مجھے فلاں نے بلا لیا اور مجھے اس نے بڑا کہا اور مجھے چودھری مان لیا تو لہذا میں لٹا آیا. تو آپ کے اس رویے نے بے برکتی پیدا کر دی. یہ رویہ یعنی دیکھیے ایک حدیث کی روشنی میں اس سارے مفہوم کو سمجھیے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم نہر پر بھی وضو کر رہے ہو نا، پھر بھی تمہیں پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں. یعنی تمہارے پاس اتنا وسیع پانی موجود ہے کہ نہر ہی چل رہی ہے، تو وہاں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم پانی کو ضائع کرو. وہاں بھی جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا پانی حاصل کرو. ضیاء کی یہاں بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن وہ جناب کمال ہو گئی، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو. ہمارا احباب سے ملنا ہوتا ہے، لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ کھانے کی دعوتوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو 10 کھانے. تو ہم ان سے کہتے ہیں میاں نہیں کھا سکتے، آپ نے ایک ہی کھانا پکا ہوا ہوتا تو بڑا اچھا تھا، ایک روٹی کھانی ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں گھر میں کہ وہ ایک سالن صاف سا پک جائے تو وہ چل جاتا ہے گزارا بہترین سا. جب آپ کے پاس 10-15 قسم کے آپشن ہو تو بعض اوقات تو دیکھ کے پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میرے پاس پیسے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس وسعت رزق ہے. تو بھائی آپ اسراف نہیں کریں، بیکار خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں. یہ عمل اتنا خطرناک ہے. آپ نے سارے پیسے بھی کما لیے ہیں تو پھر بھی اس کے آپ مالک نہیں، مالک حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے. قیامت والے دن 2 سوال ہوں گے، بخاری میں موجود ہے رزق کے مسئلے میں. محض یہ سوال نہیں ہوگا کہ کمایا کہاں سے تھا. کریم فرماتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا لگایا کہاں پہ. تو یہ جو خرچ کرنے کا تعین ہے یہ بھی آپ دین کے مطابق کریں گے، آپ کو خرچ کرنے کی بابت بھی سوال ہوگا. تو اسراف نہیں کریں. ہمارے ہاں کچھ لوگ بے جا ضائع کرتے ہیں، کچھ بیچاروں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں جو اسراف کر رہے ہوتے. اس اسراف سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا، حضور فرمانے لگے جو دنیا میں جتنا پیٹ بھر کے کھائے گا نا، قیامت والے دن اتنا ہی بھوکا رکھا جائے گا. بہت زیادہ سیر ہو کے کھانے کی دین اجازت نہیں دیتا، اگرچہ آپ کے پاس جائز ہے، آپ کا اپنا ہے، آپ مالک ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. مومن کا کھانا ہی کم ہے، جتنی مرضی بھی پسندیدہ چیز اس کی ہو وہ معتدل طریقے سے کھاتا ہے، وہ کھا کھا کے بیمار تھوڑی ہوگا. تو فرمایا
کہ دنیا میں جو جتنا زیادہ پیٹ بھرے گا صبح قیامت اتنا بھوکا رکھا جائے گا۔ تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کھانے میں اسراف سے بچا جائے۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کھانے کا، بہت کھاتے ہیں، یعنی وہ ابھی ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا ہے صبح کا ناشتہ اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اسی ٹیبل پر وہ ڈسکس شروع کر دیتے ہیں کہ دوپہر کو کیا پکانا ہے، اور وہیں سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے رات ہی کہہ دیا تھا قصاب سے اور میں نے بہترین سا گوشت اس کو کہہ دیا ہے۔ بھئی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کھانے پینے کے لیے دنیا میں آئے، ایک چپاتی مل جائے، کوئی سادی سی گزارا ہو جائے گا۔ یہ کام نہیں ہے، ہر وقت یہ زبان کا ذائقہ ایسا ہے، آپ جس قدر زیادہ یہ لگا لیں گے لگ جائے گا۔ آپ ایک چیز کھائیں گے دوسری کی یہ طلب کرے گا، تیسری کی طلب کرے گا، اس کو تو آپ نے خود روکنا ہے، اس کی قناعت آپ نے کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم فرمانے لگے جو چاہے طبیعت وہ کھا لینا، یہی تو فضول خرچی ہے۔ اس کو محبوب نے فضول خرچی اور اسراف کہا۔ جو آپ کی طبیعت میں آیا آپ کھا رہے، جو من میں آیا آپ کھا رہے، جو مزاج میں آیا آپ استعمال کر رہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر یہ کہ لباس کا بھی یہی معاملہ ہے، لباس ضرورت کے لیے ہوتا ہے، ستر پوشی کے لیے ہوتا ہے، وجود ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ تھوڑا کھلا لباس پہنا جائے تاکہ سطر کو صحیح طور پر چھپائے۔ ایسا چست لباس جس سے جسم اور وجود کے حصے ظاہر ہوں شریعت اسلامیہ محبوب نہیں رکھتی، پسند نہیں کرتی۔ تو لباس جسم چھپانے کے لیے ہوتا ہے، 5 7 10 جوڑے گرمی کے، اور اتنے اگر آپ کے پاس سردی کے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیں، بہت کافی، لیکن ڈیزائن بدلتا ہے۔ یہ میرے دیکھتے دیکھتے ڈیزائن میں نے کئی بدلتے دیکھے ہیں، کبھی اونچے کرتے کا رواج آ جاتا ہے تو کبھی نیچے کرتے کا رواج آ جاتا ہے۔ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہیں کچھ دوست، میں کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ کئی دفعہ کچھ جملے آتے ہیں زبان پر تو اس لیے نہیں کہتے کہ یار یہ شاید شدت نہ ہو جائے کسی معاملے میں، یعنی یہ تنگ پانچوں کا پاجامے کا کچھ عرصہ پہلے رواج آیا تھا کہ تھوڑا سا نا پاجامہ، پہلے تو لوگ پینٹ کو جیبیں لگاتے تھے، پھر شلوار کو لگانے لگے اور اس کا پاجامہ بننے لگا، تو کئی سیانے بزرگ لوگوں نے بھی سلوا لیے، سمجھدار لوگوں نے وہ پاجامے سلوا لیے۔ تو ایک دوست سے تو میں نے عذرائے محبت پوچھا بھی، میں کہا کتوں بنوایا ہی؟ تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، میں نے نہیں بنوانا، لیکن آپ پریشان نہ ہو، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے، طبیعت یہ ہے، لب و لہجہ یہ ہے کہ ہم اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بیکار چیزوں سے بچیں، اسراف سے بچیں، غلط جگہ خرچ کرنے سے بچیں، اپنے یہ فن سیکھیں کہ کس طرح کر کے آپ نے اپنے اخراجات کو مینج کرنا ہے۔ وہ لوگ بڑے زبردست ہوتے ہیں جو کفایت شعار ہوتے ہیں، انہوں نے کسی کا قرض نہیں دینا ہوتا، جن کے پاس جتنا آتا ہے اس ترتیب سے انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی میری والدہ صاحبہ کو میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ پڑولے چ کنک میں پاتی ہے تے اچار مرتبان چ تو پا دے، تو پھر گرمیاں پرواہ کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اسراف سے جس حد تک بچ سکتے ہیں، جس حد تک بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ جو لباس آج ہمارا رواج بنا ہے کہ فیشن کا لباس پہننا ہے اور انوکھا سا لباس پہننا ہے اور انفرادی سے کپڑے پہننے ہیں اور ڈیزائن والے کپڑے پہننے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا سخت حکم صحیح حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں دکھاوے کا لباس پہنا، لوگ مجھے دیکھیں اور مجھ سے میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ عورتوں میں بعض اوقات یہ شدت زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ تو میں نے پچھلی تقریب پہ بھی پہنا تھا، اب یہ کہ میں پھر پہنوں۔ بڑے بھاری بھرکم لباس، بڑے مہنگے لباس شادی بیاہ کی تقریبات میں جو ایک آدھ دفعہ پہنے جا سکتے ہیں اور پھر وہ ساری رقم ضائع ہو جاتی، اور اس سے ضرورت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا نظر آئے۔ تو کریم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ جس نے دنیا میں دکھاوے کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا اور رسوا کر دیا جائے گا۔ آپ عاجزی کا، انکساری کا، دیکھیے حضور سادہ لباس پہنتے،
سادہ ہوتا لیکن بڑا ہی صاف ستھرا ہوتا، خوشبوؤں کے حلے آتے، نکھرا ہوا ہوتا۔ یعنی حضور نے پابند کیا اپنے غلاموں کے کہ جمعے والے دن کوئی بغیر غسل کے مسجد میں نہ آئے۔ آپ کا لباس اجلا ہو، ستھرا ہو، نکھرا ہو، خوبصورت ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مہنگا ہو، اس میں بہت زیادہ وسعت پائی جائے اور بہت زیادہ وہ پیسوں کا ہو۔ آپ اس میں احتیاط کریں اور رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے تو ویسے بھی حضور علیہ السلام کے کاشانہ نور میں یہ پہلے سے طریقہ موجود تھا کہ مہینہ مہینہ تو چولہا ہی نہیں جلتا تھا، بس کھجور پانی پہ گزارا ہو گیا، اور کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے کمر سیدھی ہو، بہت زیادہ کھا کے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو کریم گھر تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا چھوٹا سا کسی کونے میں زمین پہ پڑا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا اور پھر فرمایا عائشہ اس رزق کی قدر کرو، یہ کسی گھر سے ناراض ہو جائے تو لوٹ کے نہیں آیا کرتا، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے گھر میں وسعت آئی ہے۔ یعنی اس گھر کی بات ہے جہاں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا، لیکن اب کس طرح سے رزق ضائع ہوتا ہے، کس طرح سے سرمایہ ضائع ہوتا ہے، کس طرح سے کچرے کے ڈھیر میں چیزیں ملتی ہیں، کس طرح سے ہم اپنی چیزوں کا خیال نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے۔ تو جب آپ احتیاط کرتے ہیں، جب آپ کے رویے کے اندر تھوڑا سا اسراف سے بچنا ہوتا ہے، آپ کا طرز زندگی محتاط ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہوتا ہے جو قناعت پسند ہوتا ہے، جسے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ یہ سب سے بڑی زندگی کے اندر وقار والی چیز ہے۔ اب دیکھیے نا مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث کیسے چمکتی ہے، اور اس کے لفظوں کا حسن اور حضور کے بتانے کی رعنائی دیکھیے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا رب نے جو تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے لالچ نہ کرنا، حرص نہ کرنا، کسی کے پیسوں کی طرف نہ دیکھنا، کسی کی جیب پر نظر نہ کرنا، ورنہ تو ذلیل ہو جائے گا۔ حرص، ہوس، طمع یہ بندے کو رسوا کر دیتا، اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا، اس میں اپنے اخراجات کو مینج کرنا، بغیر ہاتھ پھیلائے کفایت شعاری کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو چلانا، اللہ نے جو دیا ہے اس کے اندر رہ کے اپنا وقت گزارنا، یہ عزت والا معاملہ ہے۔ ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا، فلاں بڑا امیر ہے، میرا بھائی پر میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ وہ میرے بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ امیر بھائی کی طرف، فلاں رشتہ دار بڑا آگے نکل گیا، آپ کیوں شکوہ کر رہے ہیں اس کا؟ جو رازق اس کا ہے وہی آپ کا ہے۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہے تھے تو اونٹنی کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور جناب کیا بات ہے، نفس نہ اس سے بڑی تسکین کشید کرتا ہے، بڑا لطف لیتا ہے۔ تو وہ بڑا خوش تھا اور بڑا راضی تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے کرنے میں، جلسوں میں، محفلوں میں بڑا مزہ آتا ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ میرے منتظر ہیں اور سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں کہ صاحب آ رہے ہیں۔ ہارون رشید بڑا خوش ہو رہا تھا تو ایک ٹیلے پہ، ایک ٹبے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے کچھ چبا رہے تھے ہلکا ہلکا، تو ذرا سا دیکھا ہارون رشید کی طرف تو بڑا معنی خیز سا مسکرائے۔ تو بعض لوگ بعض اوقات ایسا مسکراتے ہیں کہ ان کی مسکراہٹ میں بڑے معنی اور مفاہیم پنہا ہوتے ہیں، تو پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ جناب آپ بڑا مسکرائے، کیا مطلب؟ تو ہارون رشید تھوڑا سا آگے آ کے گھوڑے سے اتر گئے اور حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ سچ بتائیے کیوں مسکرا رہے تھے؟ حضرت بہلول دانا کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مسکرا اس لیے رہا تھا کہ یہ جو تیرے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، تجھ سے پہلے اوروں کے نعرے لگاتے، میں نے ان سب کو دیکھا ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ تیرے بعد بھی کسی کے نعرے۔ تو کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ یہ تو تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیر دیتا ہے، بدل دیتا ہے دنوں کو۔ تو یہ جو آج تیرے نعرے لگ رہے ہیں یہ کل کسی اور کے بھی لگیں گے۔ تو ہارون رشید
کو بڑا اثر ہوا بات کا، سیانا بندہ تھا اور بات سمجھ جانا بھی بڑا کمال ہوتا ہے، وہ بات کو سمجھ گیا تو حضرت بہلول دانا کے پاس چند گھڑیاں بیٹھ گیا، تو پھر جو مزاج ہوتا ہے بڑے لوگوں کا اسی مزاج میں وہ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا تھا آپ پہ تھوڑا سا قرض ہے، تو میرے لیے ایک حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا پھر مسکرائے، کہا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو کہنے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ ہارون رشید کہنے لگے اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو پھر کپڑے جھاڑے اور بڑی ہی بے نیازی کے ساتھ ٹیلے سے نیچے اترے، کہنے لگے جا اپنا کام کر، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو تو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، میرے رب کو پتہ ہے کسے کیا چاہیے، لہٰذا میرے مالک نے جو دیا ہے اس پر راضی ہوں، میں تجھے اپنے دکھ کیوں بتاؤں، میرے پاس مصلی ہے، میرے پاس دعا کا رشتہ ہے۔ آج شام دنیا سوئے گی تو ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، تو آج ہی کہہ لینا ہے میں نے اپنے رب سے، کہہ لینا ہے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندے راتیں مصلی پہ گزارتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور حضور نے فرمایا ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا داروں کو دکھ نہ بتانا، اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، بالکل لوگوں کو نہ بتانا یہ مجبوری ہے، یہ آزمائش ہے، اس لیے کہ وہ تیرے ساتھ چلیں، رو کے درد سے عج سے، مالداروں اور دنیا داروں کو دکھ نہ بتانا، دکھ اپنے رب کریم کے حضور عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی، مالک اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ تو ایک تو اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں جو اللہ نے دیا ہے۔ شیخ یحییٰ بن معین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور قرآن مجید کے بڑے زبردست عالم ہیں، ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں بڑا زبردست ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زندگی میں ترقی کا موقع اللہ تعالیٰ ہر شخص کو عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع عطا کرتا ہے، اور ہر شخص کے لیے۔ کچھ لوگ اس موقع سے نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے رب کی اس رحمت کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ ضائع کر دیتے ہیں، مال آیا ضائع کر دیا، بیکار لٹا دیا، ادھر ادھر ضائع کر دیا، انہوں نے چیزوں کو سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنے ان احوال سے چیزوں سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، یعنی پورے علاقے میں قحط آیا تھا اور سمجھدار لوگ بتا رہے تھے کہ یہ قحط بڑھتا جا رہا ہے، حالات پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، لیکن باقی سب نے غور نہیں کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے گندم جمع کر لی، اور آپ قرآن مجید میں سورہ یوسف کو کھول کر کے دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گندم انہوں نے جمع کی اور اس خوبصورتی سے جمع کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے مصر کے علاقے کی ضروریات پوری ہوئی بلکہ باہر سے بھی لوگ آئے، اور اسی موقع پر وہ بھائی بھی آئے، وہ بھائی بھی آئے۔ حضرت یوسف نے نا بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بندہ اپنی فیملی کے اندر اور اپنے بال بچوں کے اندر بھائیوں کی غیبتیں شیبتیں دو چار کر بیٹھتا ہے تو وہ بچے پکے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا چاچا بندہ ٹھیک نہیں، یہ آپ اپنے بچوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو جناب یوسف کے بھائی بھی اس موقع پر آئے تو اندر طلب تو تھی نا، یہ سارا بچپن ایک دیہات میں وہ بھی ماحول ہوتا ہے کہ تو میرے بھائی نو کچھ کیا ہے، اتنی تیری جرت، پتہ نہیں اس دنیا میں کیا ظلم ہے کہ جس بھائی کی خاطر لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں کہ تو میرے بھائی نو کچھ کیا ہے، پھر چند پیسوں کے لیے اسی بھائی پر اسلحہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیا اس دولت کے اندر طوفان ہے اور کس قسم کے مسائل ہیں۔ تو جناب یوسف نے بھی چوکیاں لگوا دی تھی، چاروں جانب لوگ کھڑے کر دیے تھے، فوج تھی، پولیس تھی، لوگ تعینات تھے۔ فرمایا جو بندہ بھی گندم لینے آئے پہلے پوچھو کیا لینے آیا ہے، پھر پوچھو کیا لے کے آیا ہے،
سونا لے کے آیا ہے، چاندی لے کے آیا ہے، کیش لے کے آیا ہے، پہلے پوچھ لو پھر اندر لانا، پھر ہم اس ترتیب سے لوگوں کو گندم بیچیں گے۔ سب کے بارے میں کہا، لیکن کنعان سے بھائیوں نے آنا تھا نا، تو فرمانے لگے جب کنعان سے لوگ آئے نا، یہ سب چوکیوں پہ ہدایت تھی، فرمایا جب کنعان سے کوئی آئے نا تو یہ تو پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے۔ ان کا پردہ رکھا بھائیوں کا۔ علامہ اسماعیل حقی نے بڑا خوبصورت یہاں اپنی تفسیر روح البیان میں نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں دیکھ لو قبر میں رب نے بھی پردہ رکھا ہے، یہ نہیں پوچھا نمازیں کتنی لایا ہے، یہ نہیں پوچھا حج کتنے کیے، میں اتنا پوچھا تو اللہ کو جانتا ہے، من ربو کا، میں اتنا پوچھا تو رسول کائنات کو جانتا ہے، میں اتنا پوچھا تیرا دین کیا ہے، باقی پردہ رکھا ہے، کیا لے کے آیا ہے، دامن میں کیا یہ پردہ رکھا ہے۔ فرمایا ان سوالوں میں کامیاب ہو جائے تو جنت کا دروازہ کھول دینا اس بندے کے لیے۔ تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسراف سے بچیں، قناعت پسند زندگی گزاریں۔ ہاتھ پھیلانا بڑی رسوائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو بات بڑی ناپسند کی ہے وہ ہاتھ پھیلانا۔ قناعت والی زندگی گزاریں، کشکول طلب روز پھیلائیں پر اللہ کے سامنے، روز مانگیں پر رب رسول کی بارگاہ میں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات لوگوں کے سامنے بیان کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ کرنا، تھوڑی بے نیاز سی زندگی ہو، تھوڑا کفایت شعاری والا معاملہ ہو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں باقاعدہ ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے بیعت لی تھی۔ ایک تو بیعت اسلام پہلے ہو چکی، بیعت جہاد پہلے ہو چکی، لیکن دوبارہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کی اور ارشاد فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، باقاعدہ بیعت کرو۔ ذرا ذرا سی بات پہ اپنا وقار کھو بیٹھنا، ذرا ذرا سی بات پہ سوالی بن جانا، ذرا ذرا سی بات پہ عاجزی دکھانا، مسکین بننا۔ 2000 دینار کا جوڑا پہن کے حضرت غوث اعظم جمعہ پڑھاتے تھے شیخ عبد القادر، 2000 دینار کا۔ تو اہلیہ کہتی تھی حضرت شام کا تو کھانا کوئی نہیں گھر میں، فرمانے لگے یہ لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ کوئی مجھے سوالی نہ سمجھے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے شیخ کو ضرورت ہے تو میں تھوڑا ان کے گھر میں لنگر پہنچاؤں، یہ لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ میرا اور میرے رب کا راز قائم رہے۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے کہ بیعت لی سرکار نے اور فرمایا یہاں میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم کسی کے سامنے سوال قربان جائیں۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی حضرت حکیم بن حزام کی، گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے، ہاتھ سے درہ گر گیا، خادم قریب کھڑا تھا، غلام قریب کھڑا تھا، اسے نہیں کہا کہ میرا درہ پکڑا دے، گھوڑے سے نیچے اترے، پھر درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو بڑھاپا تھا، کچھ تکلیف ہوئی، ذرا مشکل سے چڑھے تو خادم کہنے لگا حضور اتنے سے کام کے لیے اترے تھے تو مجھے بتا دیتے، میں پکڑا دیتا۔ تو آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمانے لگے کیسے بتا دیتا، اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی سے سوال نہیں کروں گا، جو خود کر سکتا ہوں وہ کسی سے کہوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زندگی میں اسراف سے بچ کر قناعت پسندی یہ بہت بڑی خودداری ہے۔ آپ وزادار ہو اس میں بڑا کمال ہے، آپ کے لب و لہجے میں استغنا ہو، لاپرواہی ہو، یہ بہت بڑی نعمت۔ یعنی صحابہ آئے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تو سب کو حضور نے بھائی بھائی بنایا، اور اتنی بڑی مثال پورے عالم انسانیت بھی گئی کہ لوگوں نے اپنے چلتے کاروبار بھی آدھے کر کے اپنے بھائیوں کو دے دیے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کچھ لوگ بڑے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ان کا بھی حضور نے ایک انصاری کو بھائی بنایا تھا، تو انہوں نے کہا میرا مکان بھی آدھا تیرا ہے، کاروبار بھی تیرا ہے، یہ پیسے بھی تیرے ہیں، فکر کوئی نہیں کرنی۔ تو آپ فرمانے لگے میرے بھائی تیرا بڑا شکریہ، تو نے جو دیا تھا وہ آ گیا، مجھے 1 رات ہو گئی ہے مدینے آئے ہوئے، مجھے منڈی کا رستہ بتاؤ، یہاں تجارتی منڈی کہاں ہے، میں انشاءاللہ صبح جاؤں گا اور جا کے محنت کروں گا اور میرا رب فضل فرمائے گا اور مجھے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے رزق عطا کرے گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ دے اور میں تیرے ساتھ بھی کوئی خدمت کرنے والا بنوں۔
تو قوت بازو پر وہ ہمارے نوجوان اللہ فضل کرے. میرا تو چھوٹا سا تجربہ یہی ہے، میں جس سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائے، باہر جانا ہے. تو بھائی جب باہر جائیں گے تو چلے جانا، ابھی تو یہاں ہے نا، یہاں تو کچھ کریں. ایک ہی پیشہ برا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی جو ریڑھی لگاتا ہے بڑا عزت والا آدمی، جو صبح جھاڑو دے کے رزق کماتا ہے، اس کی بڑی بات ہے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. میرے عزیز آپ یہاں ہیں تو محنت کریں، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. محنت، جد و جہد، کاوش، کوشش. ہم نے سرکاری اسکول میں تعلیم پائی ہے. ایسے دوست بھی، کلاس فیلو بھی ہم نے رکھے ہیں جو 3 مہینے کی چھٹیوں میں مزدوری کرنے لگ جاتے تھے. کہتے تھے ابا جی اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان سے فیس لینے کو دل نہیں چاہتا، تو کوشش کرتے ہیں کہ چلو کوئی یہ 3 مہینے ہیں تو کوئی مزدوری کر لیں، پارٹ ٹائم شام کو کوئی کام کر لیں. زیادہ تعلیم ان لوگوں نے حاصل کی ہے جو آدھی قیمت میں اردو بازار سے کتابیں لیتے تھے، اور پھر جب پڑھ لیتے تھے تو پھر وہ بیچ دیتے تھے کہ ہمیں اگلے سال کی کتابیں بھی خریدنی ہیں. لیکن کفایت شعار تھے، محنتی تھے، جد و جہد کا جذبہ رکھتے تھے. یہ بڑا عجیب دور آیا ہے جب لوگوں کو دعوتیں کھانے کا شوق ہے. آج تجھے پالٹی ڈالیں گے تو کل پرسوں کو کہیں گے تو ترسوں اس کو کہیں گے. تو یہ مزاج آپ کو آہستہ آہستہ کمزور کر دے گا، ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی. وہ لوگ بڑے حسین تھے. یہ یہاں ایک بڑے امیر باپ کا بیٹا بچہ پڑھنے آ گیا تو گھر میں بڑے شکوے کرتا تھا وہ کہ جناب آپ مجھے خرچہ نہیں دیتے. تو میں نے اسے ایک دن مزدور دکھائے کام کرتے ہوئے. وہ دوپہر کو روٹی لاتے ہیں نا اپنے گھر سے، صبح لے آتے ہیں، تو وہ دوپہر کو سارا سالن پونے کو لگ جاتا ہے، اچار بھی. تو پھر وہ جیسے ہاتھ دھوتے ہیں اور خود سے وہ کپڑا بچھا کے بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک سادی روٹی کھا کے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دعا چاہے انہیں صحیح پڑھنی نہ بھی آئے تو ان کے چہرے کا رنگ بتاتا ہے کہ رواں رواں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا. تو یہ زندگی معنی خیز ہے، یہ با کمال زندگی ہے. تو اپنے اندر اس خوبصورتی کو لائیے، اس حسن کو پیدا کیجئے، جذبہ محنت لائیے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے آپ کو مینج کیجئے. کہیں بھی کسی بھی مقام پر فضول خرچی سے، اسراف سے، تبذیر سے اپنے آپ کو بچائیے. ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو. انہو لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو مینج کیجئے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے.